بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پہ، خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ انسانیت سے مراد ہر شخص بلا کسی تفریق، مذہب، ملت، قوم اور ملک ہے۔ دنیا کا ہر فرد قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ مذاہب عالم میں بھی احترام انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ احترام انسانیت دنیا میں بسنے والوں کا مشترکہ ورثہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کا احترام مہذب اقوام کی ترقی کا راز و امتیاز ہے۔ کتنی ہی اقوام اور ثقافتیں صرف اس لیے قابل رشک ہوئیں کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کیا کرتی تھیں اور اپنی نئی نسل کو اخلاقیات کا درس دیتے وقت احترام کی اہمیت پر زور دیتی تھیں۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، خدا کی قدرت ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ فرمان امام علی۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دنیا میں ہر مذہب سے بڑھ کر انسانیت کا مذہب ہے۔ اگر انسانیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کو گرا سکے۔ انسان ایک انسان کے ذریعے ہی گرایا جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں سب سے پہلے انسانیت کو آگے رکھا گیا ہے۔ اسلام میں اس شخص سے اللہ تب تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ انسانیت اختیار نہ کر لے۔ انسانیت رحم دلی، ہمدردی اور اخلاقیات کا نام ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کا دائرہ جو دین اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اگر مذہب میں سے خدمت اور انسانیت نکال دی جائے تو صرف عبادت ہی رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے پوری دنیا شرک و بدعت، دلالتوں اور نافرمانی کے گڑھے میں گھری تھی۔ انسانیت سسکتی اور دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت العالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ ابر رحمت بن کر انسانیت پر برسے اور انہیں کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی کے گھٹا توپ اندھیروں سے نکال کر توحید و رسالت کی روشنی سے منور کیا۔ ایک بات بڑی اہم ہے، تمام مذاہب انسانیت سے محبت کا درس دیتے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں انسانیت سسک رہی ہے، اس کی آہوں کا شور ہے۔ انسان ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ انسان ہی ظالم، انسان ہی مظلوم، انسان ہی انسان کا دوست اور دشمن بھی ہے۔ انسان نے ہی اپنے جیسے انسانوں کی زندگی میں زہر گھولا ہوا ہے۔ انسان ہی دکھ دیتا ہے، انسان ہی دکھ بانٹتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے فرمایا، انسانوں پر ظلم نہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، غصہ نہ کرنے والا، لوگوں کو معاف کر دینے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ کسی کے دکھ، درد اور تکلیف کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس میں انسانیت ہو۔ انسان میں کب انسانیت نہیں ہوتی؟ جب وہ خود کو دوسروں انسانوں سے اعلیٰ اخلاق کے خیال کرے، غرور کرے، تکبر کرے تو سمجھ لیں اس میں انسانیت نہیں رہی، وہ جانور ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں اور انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کا مطلب اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، ملازم، پڑوسی، مسافر یعنی ہر رشتہ انسانی حقوق میں شامل ہیں۔ اسلام کا سب سے عظیم درس انسانیت کی بلوث خدمت ہے، جس میں نمود و نمائش نہ ہو۔ یہ ایک مشکل کام ہے،
ایسی خدمت مدد ہی کو انسان دوستی کہا جاتا ہے، یہی تو شے آخرت اور کامیابی ہے۔ اے بادل اتنا برس کہ ساری نفرت دھل جائے، اے بادل اتنا برس کہ ساری نفرت دھل جائے، انسانیت ترس گئی ہے محبت کے سیلاب کو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔